حضرت یوسف علیہ السلام کا کس طرح انتقال ہوا؟ کون سے پیغمبر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جنازے کو باہر نکالا اور کیوں نکالا اور کہاں دفن کیا؟ کیوں نبوت کا نور حضرت یوسف علیہ السلام کے سر سے خارج ہو گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس زمانے کے لوگ ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس قدر چاہنے لگے تھے اور اس قدر ان کا احترام کرتے تھے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو لوگوں کے درمیان ان کو دفن کرنے کی جگہ میں اختلاف ہونے لگا۔ وہ لوگ جھگڑنے لگے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے، ان کی زمین پر دفن کیا جائے، تاکہ اس پیغمبر خدا کی قبر کی برکت سے ان کی زندگیوں میں برکت آ جائے۔ بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جنازے کو نیل کی نہر میں دفن کیا جائے، کیونکہ پانی جو قبر کے اوپر سے گزر رہا تھا وہ سب کے استعمال میں جا رہا تھا۔ اس طرح سے وہ تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے فیض اور برکت سے بہرہ مند ہو سکیں گے۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کے جنازے کو نہر نیل کے درمیان میں دفن کیا گیا، اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے باہر جائیں تو اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے جنازے کو قبر سے باہر نکالتے ہیں اور ان کو فلسطین کی جانب لے کر جاتے ہیں اور انہیں فلسطین میں دفن کرتے ہیں تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پر عمل ہو سکے۔ خداوند عالم قرآن میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس طرح خبردار کرتے ہیں، اور قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: اے رسول، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، اور تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یوسف کے بھائی آپس میں اپنے کام کا مشورہ کر رہے تھے اور اس کو ہلاک کرنے کی تدبیر کر رہے تھے، تم اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ اور اس کے بعد اسی سورہ کی آیت نمبر 111 میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں کے قصوں میں عقل مندوں کے واسطے اچھی خاصی عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خواہ گڑھ لی جائے، بلکہ آسمانی کتابیں اس کے پہلے سے موجود ہیں جو اس کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمانداروں کے واسطے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ داستانیں حقیقت پر مبنی ہیں اور ان کو تخیل نہیں کیا گیا، سوچ کر نہیں بنایا گیا۔ ایک بار مصر میں ایک عرصہ گزر گیا اور بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا۔ جب بھی مصر کی جانب سے لوگ شام کی جانب جانا چاہتے تھے تو وہ اسی چاند کی روشنی کو استعمال کرتے تھے، ورنہ وہ راستہ بھٹک جاتے تھے اور گم ہو جایا کرتے تھے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ حضرت یوسف کی ہڈیوں کو قبر سے باہر لائیں تاکہ ان کی وصیت پر عمل کیا جا سکے، اور اس کام کے نتیجے میں تم لوگوں کے لیے چاند کو طلوع کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا کہ کون حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں دفن ہے؟ خطاب ہوا کہ بوڑھی خاتون جانتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دستور دیا کہ وہ بوڑھی خاتون کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے ڈھل چکی تھی اور نابینا ہو گئی تھی، ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس بوڑھی خاتون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف ہو؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ ہاں، مجھے معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمیں اس کی قبر کی نشاندہی کرو، تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نہیں بتاؤں گی جب تک میری 4 حاجتوں کو پورا نہیں کرو گے۔ میری پہلی حاجت یہ ہے کہ میرے پاؤں ٹھیک ہو جائیں،
میری دوسری حاجت یہ ہے کہ میرا بڑھاپا ختم ہو جائے اور میں پھر سے جوان ہو جاؤں۔ میری تیسری حاجت یہ ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے، اور میری چوتھی حاجت یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ بحشت میں لے کر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ باتیں کچھ بھاری تھیں اور وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ خدا کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ اس خاتون کی مرادوں کو پورا کرو۔ جب خاتون کی حاجتیں اور فرمائشیں پوری ہو گئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نیل کے درمیان میں سے ایک مرمر کے تابوت کو باہر نکالا اور اسے شام کی جانب لے کر گئے، اور اس وقت آسمان پر چاند نکلا۔ اس دن کے بعد سے لوگ اپنے مردوں کو شام لے کر جایا کرتے تھے اور وہاں دفن کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جنازے کو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ابھی بھی بیت المقدس سے 6 فرسخ کے فاصلے پر قدس خلیل نام کے مقام پر ان کی قبر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اچھے کاموں کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے حادثات کو اس طرح ترتیب دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو بڑے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ کے ہاتھوں تکمیل تک پہنچایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کرنے پر بوڑھی خاتون پر اس قدر لطف و عنایت ہوئی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، کس کو کب اور کہاں عطا کرتا ہے اور کیسے عطا کرتا ہے اس کے راز سے صرف وہی واقف ہے۔ اگر کوئی اچھے کاموں کو انجام نہیں دیتا تب بھی خدا نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے کہ وہ اس کی رحمت کی جانب پلٹ سکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے نقل ہونے والی روایتوں کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ ایک خاص جاہ و جلال کے ہمراہ اپنے والد کے استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک پہنچتے ہیں، ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو سلام کیا اور مکمل احترام کیا، لیکن چاہتے تھے کہ سواری سے اتریں۔ اپنے جاہ و جلال پر جب ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو انہیں یہ بات مناسب نہیں لگتی کہ وہ اپنی سواری سے نیچے اتریں۔ صرف ایک لمحے کے لیے ترک اولا کیا۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو کھولو۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کھولا تو ان کی ہتھیلی سے ایک نور نکلا کہ جو آسمان کی جانب چلا گیا۔ حضرت یوسف نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نور کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ نبوت کا نور ہے کہ تمہاری سلب سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ تم نے کچھ لمحے پہلے اپنے والد کے سامنے تواضع اختیار نہیں کیا اور اس کے لیے اپنی سواری سے نیچے نہیں اترے۔ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے نور کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سلب سے خارج کیا اور اس کو لاوی کے سلب میں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں میں سے تھے اس میں قرار دیا، کیونکہ لاوی نے اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، خدا نے اس کو اس طرح اجر عطا کیا۔ حضرت موسیٰ بن عمران لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پرہیزگاری اور خدا کے خوف کی وجہ سے اس قدر ارجمند مقام خدا کی بارگاہ میں رکھتے ہیں کہ روایت میں بیان ہوا ہے کہ شب معراج جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حال میں دیکھتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی دوسری مخلوقات کے سامنے ایسی تھی جیسے ستاروں کے سامنے 14ویں کے چاند کی روشنی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، لیکن اب زلیخا کا یہ حال تھا کہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور انتہائی فقر کی حالت میں زندگی کر رہی تھی۔ اس حال پر پہنچ گئی تھی کہ وہ گدائی کر رہی تھی۔
ایک دن اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف اپنے جاہ و جلال کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ خود کو حضرت یوسف تک پہنچاتی ہیں اور اس سے کہتی ہے کہ پاک و منزہ ہے وہ پروردگار کہ جس نے بادشاہوں کو اس کی گناہ کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو اس کی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اسے پہچانا تو اپنا لطف و احسان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے وہ خاتون جوان ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ شادی کر لی۔ بعض روایات میں اس شادی کی وجہ یہ بیان ہوتی ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو یاد کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کیا کرو گی کہ جب محمد کے چہرے کو دیکھو گی کہ وہ جمال اور کمال میں مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت زلیخا کے دل میں پیدا ہو گئی اور خدا نے اس بات کو وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا، اور جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو انہوں نے خدا کے حکم سے زلیخا سے شادی کر لی۔